پاکستان بھنور میں پھنسا ہے مگر ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سرمایہ کاروں کو یقین دہانی، بولے کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، کوئی سونا اور کوئی ڈالر خرید رہا ہے، یہ غلیظ پروپیگنڈا روکنا ہوگا۔ وزیر خزانہ مزید بولے، ڈالر، گندم اور کھاد کی سمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں، معیشت پر جو تجربے ہوئے اس کا جواب دہ وہ نہیں، مگر چند ماہ میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ فیصل وابڈا ایوان بالا سینٹ کی رکنیت سے مستعفی، اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پیش کر دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں استعفیٰ دیا۔ فیصل وابڈا 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی میں جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر انہیں نااہل قرار دیا تھا، جس پر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کسان پیکج کا جائزہ اجلاس، شہباز شریف کی کسان پیکج پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے، رواں سال گندم کی بوائی کا 91% ہدف حاصل کر لیا، امید ہے آئندہ سال گندم درآمد نہیں کرنا پڑے گی۔ کسانوں میں 664 ارب کے زرعی قرضے تقسیم ہو چکے، 10 ارب روپے سے زائد کا مارک اپ بھی معاف کیا جا چکا۔ وفاقی کابینہ نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم سستا آٹا پیکج کی منظوری دے دی۔ ون سٹاپ سروس ایکٹ کی بھی منظوری، ہارڈ شپ کیٹیگری کی ایک دوا کی قیمت میں اضافہ، چون میں کمی کی سمری منظور، توانائی بچت اقدامات پر عمل درآمد پلان پیش۔ وزارت صنعت و پیداوار نے ای بائکس پر بریفنگ دی۔ نیب کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے، سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے قریبی دوست فرح خان کا لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع۔ فرحان خان نے متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ نواز شریف زرداری کے خلاف تو نیب نوٹس ختم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے، معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ حکومت وقت معیشت کو ریکور کر رہی ہے، ہر غلط کام میں عمران خان ملوث پایا گیا، وہ اور کے پی حکومت والے جلد جیلوں میں ہوں گے۔ بے نظیر زندہ ہوتی تو عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ شرجیل میمن کا سندھ میں آٹا 65 روپے کلو ملنے کا دعویٰ۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اظہار حیرانی، کہتے ہیں تاجر پریشان، مہنگائی عروج پر اور اسپتالوں میں آپریشن کے لیے سرجیکل سپلائز کی کمی شروع ہو گئی ہے۔ مزید کتنی تباہی کریں گے یہ لوگ؟ عمران اسماعیل بولے، سرکار کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، اور وزیر خارجہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جیٹ بھر بھر گھوم رہے ہیں، اب انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے، 13 پارٹیاں اور ان کے ہمہ نوا عمران خان کو زبردستی دھمکی سے اسمبلی بلا کر معاشی تباہی میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ کیئر ٹیکر پر سوچ بچار شروع ہو چکی ہے، کشتی ڈوب رہی ہو تو اسٹیبلشمنٹ خاموش نہیں رہ سکتی۔ ملک میں آٹے کی قیمتیں قابو میں نہ آ سکیں، دکانداروں کا ہر روز نیا ریٹ، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ کوئٹہ کی مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2400 سے 25 روپے تک فروخت۔ لاہور میں چکی کا آٹا ایک ہفتے میں 10 روپے بڑھ کر 135 روپے کلو ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز اور سستا آٹا سیلز پوائنٹس پر سٹاک محدود، عوام لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود آٹا لینے سے محروم۔ دوسری جانب نان روٹی ایسوسی ایشن نے نان 35 روپے اور روٹی 25 روپے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شارٹ فال 4321 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 9179 میگا واٹ اور طلب 13500 میگا واٹ ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل غیر مؤثر قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے اقدام پر فیصلہ سنایا۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو مناسب وقت میں انتخابات کرانے کی ہدایت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، پہلے پی ٹی آئی حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی، اب یہ حکومت نہیں کرا رہی، شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ادھر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے، ہماری چلتی حکومت کو گرایا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہٹا کر 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے، ملک کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے۔ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، انہیں الیکشن کرانا پڑیں گے۔
وفاقی کابینہ کی دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ کابینہ نے دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی اسمبلی ارکان کے استعفوں کا معاملہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی آج پی ٹی آئی کے وفد کی راہ تکتے رہے، کوئی نہ آیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا پی ٹی آئی کے چیف وہب عامر ڈوگر کو فون اسپیکر کے انتظار کرنے کا بتایا۔ عامر ڈوگر نے جواب دیا، پی ٹی آئی کا وفد آج نہیں کل ملاقات کے لیے آئے گا۔ اسپیکر پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ استعفوں کی منظوری کے لیے پی ٹی آئی ارکان کو ایک ایک کر کے آنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی فیصلہ سازی میں سب وزرائے اعلیٰ پر بازی لے گئے۔ کم وقت میں تیز ترین کام کا ریکارڈ قائم۔ صوبائی کابینہ کے 7 اجلاسوں میں 371 ایجنڈوں پر فیصلے کیے گئے۔ آج ہونے والے کابینہ میٹنگ میں فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچانے کی ہدایت کی۔ سخت اور خشک سردی جان لیوا ہونے لگی۔ خیبر پختونخوا میں بچوں میں نمونیا کیسز خوفناک حد تک بڑھ گئے۔ 2 ہفتوں میں 120 بچے جاں بحق۔ دھرنے والوں میں نومولود اور کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق خیبر ٹیچنگ اسپتال میں روزانہ 300 اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں روزانہ 900 کے قریب بچوں میں نمونیا کی تشخیص ہونے لگی۔ پولینڈ کی 2 خواتین کی پاکستانی شوہر سے بچوں کی حوالگی کی درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں بچے پولش ماؤں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ بچوں کے نام ECL سے نکالنے کا بھی حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ بچے جب چاہیں اپنے والد کو پاکستان آ کر مل سکتے ہیں۔ مائیں بچوں کی والد سے ملاقات یقینی بنائیں گی۔ کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں جاں بحق شہری کی نماز جنازہ ادا۔ واقعے کی ایک اور فوٹیج سامنے آ گئی۔ مقتول سیڑھیوں پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ ایک اہلکار تلاشی لیتا رہا، دوسرا زخمی عامر پر نشانہ باندھے کھڑا رہا۔ فلیٹ کے مکین آئے تو اہلکار نے عامر کے چہرے پر کپڑا رکھ دیا۔ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر پولیس اہلکار فرار ہو گئے۔ اعلیٰ حکام کے نوٹس کے بعد تینوں اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ رجحان میں سیلاب کے متاثرہ لوگوں کے لیے زندگی عذاب بننے لگی۔ کپڑے کے خیموں میں قیام پذیر متاثرین سرد ترین موسم کی سختیاں جھیلنے پر مجبور۔ ہزاروں خواتین اور بچے بے بسی کی تصویر بنے ہیں۔ حکومت کی جانب سے متاثرین کی بحالی اور گھروں کی تعمیر کے دعوے 4 ماہ بعد بھی وفا نہ ہو سکے۔ گوادر میں تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار۔ کوسٹل ہائی وے اور شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنوں میں ہزاروں افراد شریک۔ تمام کاروباری مراکز بند ہونے کے باعث کاروباری زندگی معطل۔ انتظامیہ نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی۔ شہر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ کراچی ٹیسٹ کا تیسرا روز۔ نیوزی لینڈ نے 4 وکٹوں پر 353 رنز بنا لیے۔ ٹام لیٹھم 113، ڈیون کون میں 92 اور ڈیرل میچل 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نعمان علی اور ابرار احمد کی 2 وکٹیں۔ مہمان ٹیم کو پاکستان کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید 85 رنز درکار۔ کپتان بابر اعظم فلو کے باعث فیلڈنگ کے لیے نہ آئے۔ محمد رضوان بطور متبادل آئے اور ICC رولز کے برخلاف کپتانی شروع کر دی۔ میچ ریفری اور امپائر کے اعتراض پر کپتانی سرفراز احمد نے سنبھالی۔